الرحیم۔ اچھا بیٹا، حسن اثر کا تو ہمارے جو اسباق تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، اور آج جو ہے ہم حصہ نظم میں جو ایک دو نظمیں رہتی ہیں وہ ان میں سے جو پہلی جو نظم ہے نفیر عمل، آج ہم آپ کو نفیر عمل جو نظم ہے اس کی تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا جو ہے مجید امجد اس کے شاعر ہیں، انہوں نے لکھی ہے یہ نظم۔ مجید امجد کی پیدائش جو تھی 1914 میں ہوئی، وفات 1978 نہیں ہے بلکہ 4 ہے، 74 میں ان کی جو ہے وفات انہوں نے پائی تھی، تو 74 ہے یہ 74 ہے کہ 70، ٹھیک ہے۔ تو مجید امجد کے شاعر ہیں، پیدائش 1914 اور وفات جو ہے 74۔ ادبی حیثیت ایک شاعر تھے، یہ پنجاب کے رہنے والے تھے، پنجاب کے علاقہ جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدا میں فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے نانا نور محمد سے حاصل کی، انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی اور پھر جو ہے راشننگ کے محکمہ سے منسلک ہو گئے۔ محکمہ خوراک جو ہے وزارت خوراک کا محکمہ ہے راشننگ، تو راشن جو سے ہے راشننگ، تو راشن کے محکمے سے یہ منسلک رہے اور تمام عمر اسی محکمے میں ملازمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک نیم سرکاری رسالے عروج کے مدیر بھی رہے۔ مجید امجد کی زندگی ابتدائی پریشان کن اور تنگی سے بسر ہوئی، وہ ساری زندگی مختلف مسائل کا شکار رہے۔ یعنی عمر بھر جو ہے بعض انسان جو ہے کم قسمت ہوتا ہے اور مالی جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ تھوڑی قدر کم ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی جو ابتدائی زندگی اور عمر بھر جو ہے یہ یعنی تنگ دستی کا شکار رہے۔ تنگ دست تھے یعنی فراخ دستی ان کے ہاں نہیں تھی۔ مجید امجد کا نام ادبی حلقوں میں نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن ملازمت کے سلسلے میں ساہیوال میں زیادہ تر مقیم رہے اور طبعی درویشی کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ طبعی حالت سے ان کی جو طبیعت تھی وہ درویش قسم کے آدمی تھے، ایک سیدھا سادے، دین کی طرف راغب، اس کو درویش کہتے ہیں، جو دنیا سے زیادہ جس کو محبت نہ ہو، مال و زر سے اس کا تعلق اتنا نہ ہو اور اپنی جو فقیرانہ زندگی گزارے، تو تربیت جو ہے ان میں درویشی پائی جاتی ہے، ان کی طبیعت میں۔ اسی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی، تعریف نہ ہو سکی۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تک گزارنے کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی۔ ان کی شاعری کا پس منظر زمین اور زمین کی محبت ہے، ان کو اصل شہرت ان کی وفات کے بعد ملی۔ تو انہوں نے اپنی شاعری کو جس چیز کا عنوان بنایا، جس کا موضوع بنایا وہ تھی وطن کی محبت، وطن کی۔ یہ جو ہم پڑھیں گے نظم نفیر عمل، جس کا نام ہے نفیر عمل، یہ بھی جو ہے اس کا بھی موضوع یہی ہے، وطن کے لیے محنت کرنا، وطن کے لیے مشقت محنت سے کام لینا، وطن کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینا اور وطن کے لیے کچھ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہی جو ہے اسی بات کو انہوں نے اس نظم میں بھی دہرایا ہے۔ تو اصل میں انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع جو ہے وطن کی محبت، وطن سے جو ہے تعلق اور وطن کے لیے قربانی دینا، یہ جو ہے اس قسم کا موضوع جو تھا ان کی شاعری کا تھا، اس پر انہوں نے اپنی شاعری کی۔ انہوں نے کم میں ہی شاعری شروع کی تھی، لیکن ان کی شاعری کا مجموعہ کافی تاخیر سے شائع ہوا۔ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و یاس اور پریشانی میں بسر ہوئی۔ حزن و یاس، غموں میں، فکروں میں اور جو ہے نا امیدی میں، یاس کہتے ہیں نا امیدی کو،
غموں میں، نا امیدی میں، پریشانی میں ان کی زندگی جو ہے بسر، اس لیے ان کی شاعری میں بھی دل گرفتی کی فضا ملتی ہے. ان کی شاعری میں بھی یعنی حزن کی، غم کی فضا ملتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، غمزدہ دل کی فضا ملتی ہے ان کی شاعری میں. انہوں نے نہ صرف ذاتی قرب کو شاعری کا موضوع بنایا بلکہ زندگی کو بھی ایک وسیع تناظر میں دیکھتے رہے. لہٰذا جب وہ عصری مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں تو وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں. انہوں نے جو ہے ذاتی طور پر وہ بھی جو ہے کرب و پریشانی کا پیکر تھے. ساری زندگی ان کی پریشانی میں گزری، ناچاری میں، ناداری میں گزری. تو شاعری کا موضوع انہوں نے اپنی جو ناداری ہے، قرب و پریشانی کی زندگی ہے، اس کے بارے میں لکھا، بلکہ مجموعی طور پر جو لوگ پریشان حال ہیں، جو غم زدہ ہیں، جو دکھی انسانیت ہے، جو ان کے بارے میں بھی جو انہوں نے بہت کچھ لکھا. اپنی شاعری کا موضوع اسی کو بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وطن کی محبت ان کے دل میں اجاگر تھی، اور زیادہ تر شاعری جو ہے انہوں نے وطن کے لیے کی، وطن کی محبت میں کی، اور نوجوانوں کو کے اندر جو ہے وطن کے لیے محنت و مشقت کا جذبہ ابھارنے کی کوشش انہوں نے کی کہ جوانوں کے اندر، ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں ان کے اندر محنت کا، مشقت کا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو اور ملک کے لیے کچھ کریں. یہ جو ہے ان کی شاعری کا موضوع تھا. تو جو ہے انہوں نے اس کی وجہ، یہ اتنے مشہور شاعر نہیں ہیں، گمنام سے شاعر ہیں، لیکن یہ جو نظم ہے نفیر عمل، اس نظم کا جو ہے موضوع جو ہے وہ محنت اور مشقت ہے. جیسے الطاف حسین حالی بھی فرماتے ہیں کہ یہ برکت ہے دنیا میں، یہ برکت ہے محنت کی ساری، یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری. الطاف حسین حالی فرماتے ہیں اسی موضوع پر انہوں نے یہ بھی کچھ چند اشعار لکھی ہیں. یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، دیکھیے جہاں دیکھیے فیض ہے اسی کا جاری. یہ محنت کلید درے قفل باری ہے، یہ محنت کلید درے قفل باری ہے، اسی پر منحصر عزت تمہاری ہے، اسی پر منحصر عزت تمہاری ہے. یہ محنت کلید درے قفل باری ہے، اسی پر منحصر عزت تمہاری ہے. تو محنت تو مشقت اس نظم کا جو ہے موضوع ہے. جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے نفیر عمل. نفیر کا مطلب پکار، ایک دعوت، پکار. شہنائی کی پکار کو بھی کہتے ہیں، جو ایک انسٹرومنٹ ہے بجانے کا، شہنائی اسے کہتے ہیں، وہ پکڑ کر بجاتے ہیں. تو ایک پکار ہے، ایک اعلان ہے عمل کی، حرکت کی، عمل کی، پہیے سائیے پہم کی. مسلسل محنت کا درس انہوں نے ہمیں دیا ہے اس نظم میں. وہ ہمیں اس نظم کے اعتبار سے جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم محنت کو اپنا دستور عمل بنائیں اور محنت سے اپنی زندگی گزاریں. اپنی زندگی جو ہے، ہماری زندگی میں محنت ہو، مشقت ہو، تو محنت مشقت سے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. جیسے علامہ صاحب کا ایک بڑے مزدار شعر ہے، ہر ایک مقام سے گزر گیا ماہ نو، ہر ایک مقام سے گزر گیا ماہ نو، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو. کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں چاند کو دیکھ لیجئے، اس کی اپنی منازل ہے، تقریباً 28-29 منازل ہے. یہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے، اپنی منزلیں طے کرتا رہتا ہے. پہلی منزل، دوسری شب میں دوسری منزل طے ہو جاتی ہے.
تو اب چاند مسلسل سائے پہم میں لگا ہوا ہے، جب سے اللہ پاک نے اس کو بنایا، کائنات کو بنایا ہے، یہ جو ہے مسلسل حرکت میں ہے۔ اب دیکھیں پہلی کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، اب وہ مسلسل جو ہے حرکت میں لگا رہتا ہے، مسلسل سائے پہم نے اس کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے جو ہے حرکت اپنی نہیں چھوڑتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بدر بن جاتے ہیں اس سے، 14ویں کا چاند آپ جب دیکھتے ہیں آسمان پر تو بالکل گول ٹکیا ہو جاتی ہے، اتنے سے باریک سے جو ہے چاند سے وہ کتنا بڑا چاند بن گیا، ساری دنیا اس سے منور ہو رہی ہے، ساری دنیا کو نیر و تاباں کر رہا ہے۔ یہ گول ٹکیا چاند کی جو 14ویں رات کو گول ٹکیا چاند کی بن جاتی ہے، یہی گول ٹکیا چاند کی ساری دنیا کو منور کرتی ہے۔ اور جو ہے چاند جب نہیں ہوتا تو کس قدر تاریکی ہوتی ہے، ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن یہی گول ٹکیا چاند کی جو ہے یہ ساری دنیا کو، تو گول ٹکیا کیسے بنی؟ یہ چاند جو ہے یہ مسلسل حرکت میں رہا، تو کسی کو دنیا میں کمال، شاعر کہتا ہے کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو، کوشش کے بغیر، محنت کے بغیر، مسلسل سائے پہم کے بغیر کسی کو دنیا میں کوئی مقام جو ہے نہیں ملا۔ تو بڑا اہم موضوع ہے اس نظم کا، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے جو ہے ملک کے نوجوانوں کے حوصلے بندھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر اس نظم کو ہم غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی انکریجمنٹ اس سے ملتی ہے، بہت بڑی انکریجمنٹ ہمیں حاصل ہوگی، اور ہمیں جو ہے اس پر اگر ہم سنجیدگی سے عمل کریں تو ہم جو ہے اپنی زندگی میں محنت کے عمل کو جو ہے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، محنت کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، محنت کو اپنا شعار بنا سکتے ہیں۔ یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض ہے اسی کا جاری۔ تو دنیا میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں اب سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، جو ہے یعنی انتہا سائنس کی ترقی کی اب انتہا ہو رہی ہے، اب کمپیوٹر کی ایجاد جو ہے سائنس کی ترقی کی انتہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری، یہ محنت کا فیض ہے، محنت کا جو ہے یہ صلہ ہے، لوگوں نے محنت کی، رات دن کو جو ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر رات دن لوگوں نے محنت کی، اس کا یہ صلہ ہے کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، اور کمپیوٹر جیسی جو ہے یعنی حیران کن ایجاد، اور ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا کا نظام جو ہے یہ دنیا کے رہنے والے یہ کمپیوٹر کی وجہ سے چلا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اب جنہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی، بڑے بڑے سائنسدان جن کا آج ہم کتابوں میں تذکرہ کرتے ہیں، کب سے وہ مرے ہوئے ہیں، قبر میں ان کی ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی، لیکن وہ زندہ جاوید ہیں، اب تک جو ہے قیامت تک ان کے نام لیے جائیں گے، اور باقی دنیا آنے والی دنیا تک جو ہے آنے والی جو حالات ہیں، اوقات ہیں، ان کے نام جو ہے لیے جائیں گے، اور وہ جو اس طرح انہوں نے محنت کے بلبوتے زندہ جاوید ہوئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ اب وہ مرے ہوئے ہیں لیکن ان کا نام زندہ ہے، ان کا تذکرہ آج بھی کتابوں میں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تو یہی ہے، انہوں نے جو ہے میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس نظم کا مرکزی خیال، سنٹرل آئیڈیا میں نے آپ کو بتا دیا، یہی ہے کہ ہم محنت کو اور مشقت کو اپنی جو ہے شعار بنائیں، اور جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ تہی دست، ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہم نہ رہیں، بلکہ محنت کو شعار کریں، ملک کے لیے کچھ کریں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے دنیا میں صف اول کے ممالک میں شامل ہو جائے۔ تو یہی بات جو ہے اس کیا کہتے ہیں نظم میں شاعر نے کہی ہے، نفیر عمل یعنی عمل کی پکار، آؤ کب تلک گلہ شومی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں۔
گلے شومی تقدیر بدقسمتی، کم قسمتی، بدقسمتی کو شومی تقدیر کہتے ہیں۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے، ان سے چونکہ محنت ہوتی نہیں، وہ تقدیر کو بیچ میں لاتے ہیں، بس ہماری قسمت میں ہے نہیں یار، ہماری قسمت میں کچھ ہے نہیں تو ہم کس لیے کوشش کریں، کس لیے کام کریں۔ تو کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ دیکھو کب تک یہ جو ہے یہ فالس ایکسکیوزز، یہ جھوٹے بہانے، کب تک ہم ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، کب تک ہم اپنی صفائی کے لیے جھوٹے بہانے بدقسمتی کے ڈھونڈتے رہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، کب تک ہم جو ہے تقدیر کو سامنے رکھ کر اور جو ہے محنت سے اور لگن سے اور کیا کہتے ہیں مشقت سے ہم جی چرائیں گے؟ یہ غلط بات ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ شوم تقدیر بدقسمتی، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، ماتم کرنا، رونا دھونا، تدبیر ایک کہتے ہیں جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں اس کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہم نے تو بڑی سی تدبیر کی تھی، ایسا کریں گے ویسے کریں گے، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے ہم یہ کام نہ کر سکے۔ کہتے ہیں یہ فالس ایکسکیوزز ہیں، یہ جھوٹے بہانے سے کوئی بات نہیں ہے۔ کب تک ہم جو ہے تدبیر کی ناکامی کے جو ہے ہم تدبیر کی ناکامی کو روتے رہیں گے کہ ہماری تدبیریں جو ہیں نہیں، ہم جو تدبیر کرتے ہیں اس کو جو ہے پریکٹیکل شیپ نہیں ملتا، عملی جو ہے جامہ نہیں پہنایا جاتا اس کو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے۔ نہیں ہے، کب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے؟ انسان کی زندگی میں ناکامی کامیابی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تیمور بادشاہ کی آپ جو ہے مثال دیکھ لیں کہ وہ جو لیٹا ہوا تھا اور جو ہے تیمور نے جو ہے بہت ممالک پر حملے کیے تھے، بہت یعنی مسلسل اور لگاتار جو ہے ناکامیاں ان کو ہوئی تھی۔ تو ایک دن بڑا پریشان جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، دیوار پر کیا دیکھتا ہے کہ ایک چونٹی جو ہے وہ نیچے سے چڑھتی ہے، تھوڑی بڑھ جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے، پھر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ کئی مرتبہ وہ چونٹی اوپر چڑھی اور گری، لیکن اس چونٹی نے اوپر چڑھنے کو نہ چھوڑا، وہ مسلسل جو ہے اپنی کوشش میں لگی رہی، تو آخر ایک سٹیپ میں، ایک کوشش میں اوپر چڑھ گئی اور اپنے مقام تک پہنچ گئی۔ تو تیمور بادشاہ اس چونٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس چونٹی نے اس کو سبق سکھایا، اس نے اس چونٹی کی اس کوشش سے سبق سیکھا کہ جس طرح مجھے اس چونٹی کو ناکامی ہوتی رہی اور آخر کار جو ہے اس کو کامیابی اس کو مل گئی، تو پھر جو ہے کیوں نہ میں بھی اپنے جو ہے یہ حملے اور فتوحات کی کوششیں یہ میں جاری رکھوں۔ تو پھر اس نے جو ہے اپنی فتوحات کی کوششیں جاری کی اور آگے بڑھتا گیا اور اس کو پھر کامیابی ملی۔ تو یہ ہے کہ یہ بہانے کرنا کہ میری قسمت میں نہیں ہے، میری قسمت ایسی ہے کہ ہم جو تدبیر کر جاتے کہ فیل ہو جاتی ہے، نہیں، یہ ایسے بہانے ہیں۔ مسلسل چاہے بار بار آپ کیوں نہ ناکام ہو، لیکن کوشش کو نہیں چھوڑنا۔ شاعر اس چیز کا جو ہمیں درس دے رہا ہے۔ کب تلک شیونے جورے فلک پیر کریں، شیون کہتے ہیں شکوہ شکایت کو، جور کہتے ہیں ظلم کو، فلک پیر جو ہے زحل سیارے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ساتویں آسمان پر ہے، یہ منحوس سیارہ ہے۔ نحوست کے لیے جو ہے اس سیارے کی جو ہے شعراء جو ہے اور ہمارے ادیب جو ہے اپنی کتابوں میں، اپنے مضامین میں، شاعر اپنے شاعری میں نحوست کے لیے، منحوس ہونے کے لیے اس زحل جو ہے یہ نحس اکبر ہے۔ نجومیوں کے علم میں اس کو نحس اکبر کہتے ہیں، بہت زیادہ منحوس سیارہ ہے۔ جو لوگ جن کی قسمت ان سیار سے منسلک ہوتی ہے تو وہ جو ہے نحوست ان پر چھائی ہوتی ہے۔ تو فلک پیر سے مراد زحل سیارہ، ساتواں بوڑھا، اس کا لفظی معنی جو ہے فلک آسمان کو کہتے ہیں اور پیر جو ہے بوڑھے کو کہتے ہیں، بوڑھا آسمان مراد اس سے زحل سیارہ ہے، اور زحل سیارہ کا استعمال شاعر اس لیے کرتے ہیں نحوست کے لیے۔ تو کب تلک شیونے جورے فلک پیر کریں، کہتا ہے کہ ہم کب تک یہ جو ہے اپنی قسمت کا شکوہ شکایت کرتے رہیں گے کہ ہماری قسمت میں یہ آسمان جو ہے یہ ہم پر، مطلب یہ کہ زحل سیارہ جو ہے ہماری قسمت جو ہے، ہمارے نصیب زحل سیارے سے پیوستہ ہیں، اس لیے ہم بدقسمت ہیں، ہمارے کوئی کام سور نہیں سکتے کیونکہ قسمت میں نہیں ہے، بدقسمتی جو ہے اس سے ہم دو چار ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کب تک ہم یہ شکوے شکایت کب تک یہ فضول باتیں کرتے رہیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مسلسل آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ کا دستور ہے، قدرت کا وہ ہے، دستور العمل ہے کہ کسی کی محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے۔ آپ مسلسل ایک کام میں آپ جو ہے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناکامی سے آپ کو دو چار ہونا پڑ رہا ہے بار بار، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ناکامی کو خاطر میں نہ لائیں، آپ اپنی جو ہے کوشش مسلسل جاری رکھیں، اور تقدیر کو جو ہے آپ بیچ میں رہیں کہ ہم جو ہے تقدیر کے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے کہ یہ ہماری قسمت ایسی ہے، ہم جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری قسمت ہی بگڑی ہوئی ہے تو ہم کس لیے کام کریں؟ نہیں، سب باتیں غلط ہیں۔ محنت کو اپنا شعار بنائیں، مسلسل سائے پہ ہم سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، یہ ہمیں جو ہے مسلسل محنت کا درس دیتا ہے۔ کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، ساری کائنات ہمیں جو ہے یہ دریاؤں کا بہنا، سمندروں کا بہنا، چاند کا جو ہے اپنے وقت پر طلوع ہونا، وقت پر غروب ہونا، ایسے سورج کی حرکت کو دیکھیں، یہ مسلسل ہمیں جو ہے سائے پہم کی کوشش، سائے پہم کی جو ہے سائے پہم کا درس دے رہے ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ تو اگر ہم جو ہے مسلسل کوشش میں ہم لگے رہیں تو تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک اس تقدیر کو بدل دیں گے، آپ کی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل دیں گے، آپ کی محنت کی بل بوتے، آپ کی محنت کی وجہ سے۔ اللہ پاک تو بڑی کریم ذات ہے، تو اس لیے تقدیر کے شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں محنت کو جو ہے اپنا شعار بنانا چاہیے۔ کب تک شکوے بے مہری ایام کریں؟ کہ اب ہمارے دن خراب آ چکے ہیں، اب ہمارے دن ہی خراب ہیں۔ ایام جن کو کہتے ہیں بے مہری، یعنی دنوں کی جو ہے بے مہری، الفت نہ ہونا، محبت نہ ہونا دنوں کی، یہ جو ہمارا جو اوقات ہیں، دن رات ہیں، مطلب یہ ہے بے مہری ایام سے مطلب یعنی وہی کم قسمتی اور جو ہے کیا کہتے ہیں قسمت کا ساتھ نہ دینا۔ تو کہتے ہیں کب تک ہم اس چیز کا گلہ شکوہ کرتے رہیں گے کہ قسمت ہماری ساتھ نہیں دے رہی، ہمارے برے دن آ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن میں آتا ہے انسانوں کے درمیان جو ہے یہ دن جو ہے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی غم کبھی خوشی، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ اس کو خاطر میں لائے بغیر آپ مسلسل محنت کو جاری رکھیں۔ تو یہی جو ہے اس نوجوان وطن آؤ کوئی کام کریں، اے میرے وطن کے نوجوانوں آئیں محنت کریں، کام کریں۔ اب جو ہے ہم اپنے آپ کو ایک پرعزم ہو کر اور جو ہے بہت بڑے حوصلے کے ساتھ اور صبر کا دامن تھامتے ہوئے اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کام کریں، کچھ اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں اور جو ہے اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کریں۔ اتنی زبردست صلاحیتیں بعض انسانوں کے اندر چھپی پڑی رہتی ہیں، چونکہ وہ محنت نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے میں کی کوشش نہیں کرتے، تو صلاحیتیں ویسی دبی رہ جاتی ہیں، ان پر موت آ جاتی ہے، ایسی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں کو ابھاریں، کوشش کریں۔ یہ تھا پہلا بند، اس کے مشکل الفاظ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ گلے شومی تقدیر، شومی تقدیر، بدقسمتی، شومی تقدیر بدقسمتی۔ دوسرا لفظ ہے ماتم، رونا دھونا، سوری ماتم کا مطلب رونا دھونا۔ آٹھ ٹھان سے رونا، پریشانی کا اظہار کرنا۔ شیون کہتے ہیں شکوہ گلا، شیون، شیون شکوہ، شکوہ گلا، شکایت وغیرہ۔ یہ شیون جو ہندی کا لفظ ہے، جور کہتے ہیں ظلم کو،
جور کہتے ہیں ظلم کو. اور پھر کون سا لفظ ہے؟ فلک پیر. فلک پیر، بوڑھا آسمان، مراد زحل سیارہ. مراد زحل سیارہ. بے مہری ایام، بے مہری ایام، برے دن. برے دن، بدقسمتی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا بند ہو گیا، اور اس کے معنی بھی میں نے آپ کو لکھ دی ہیں، میں نے وضاحت بھی کر دی ہے. اب دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں آج برباد خزاں ہے چمنستان چمن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن. مرکز نال و شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارے درد دل ناکام کریں، نوجوانان وطن آؤ مل کر آؤ کوئی کام کریں. یہ جو ہے، یہ نظم کی حیت جو ہے، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک نظم کی مختلف جو ہے وہ شکلیں ہوتی ہیں. ربائی ہوتی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں مسدس ہوتی ہے، اور رابع ہوتی ہے، ربائی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں قطع ہوتا ہے، ربائی ہوتی ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں. تو یہ جو ہے اس میں جیسے مسدس جو ہے، مسدس 6 سے عربی کا لفظ ہے، تو اس کے ہر بند کے 6 جو ہے مصرے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے مخمس اس کو کہتے ہیں. یہ مخمس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوتے ہیں. تو چونکہ اس میں ہر بند کے 5 مصرے ہیں، تو حیت اس نظم کی جو ہے، شکل اس نظم کی جو ہے وہ مخمس ہے. یہ جو ہے اصناف سخن ہے ہمارے نظم کے. پھر کسی اوقات میں آپ کو یہ نظم لفظ جو اس کی میننگ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اب ٹائم اتنا نہیں ہے. تو یہ دوسری جو ہے آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن. شاعر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ملک بہت پیچھے ہے، جیسے ایک خزاں چمن پہ آ جاتی ہے. چمنستان وطن، وطن کے باغ. آج ہمارے وطن کے باغوں پر جو ہے وہ خزاں کا موسم آ چکا ہے، پت جھڑ کا موسم آ چکا ہے، پھول پتے سبزہ سب ختم ہو گیا. جیسے ایک خزاں سے ایک چمن جو ہے اس کے پھول پتے سب ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آج ہمارے اس نے تشبیہ دی ہے وطن کو باغ سے، کہ وہ ہمارے وطن کا بھی یہی حال ہے. دیکھیں آج ہمارا وطن جو ہے وہ اجڑا ہوا ہے، اور جو ہے ہر طرف ناکامی کے رونے ہیں. ہم جو ہے دنیا میں دوسری اقوام کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. آج محروم تجلی ہے شبستان وطن. شبستان اس جگہ کہتے ہیں جہاں پر انسان رات گزارتا ہے، جسے سرائے بھی کہتے ہیں، جہاں انگلش میں کہتے ہیں INN سرائے. شبستان جہاں پر انسان شب گزاری کرتا ہے، جہاں پر رات گزارتا ہے. تو آج کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے ملک کے جو شبستان ہیں، جو رات جو ہوٹل ہے، مثال دی ہے، اس نے تشبیہ دی ہے کہ جہاں پر روشنی کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، تو وہاں پر روشنی ہے، سب تاریکی ہے. اب اس تاریکی کو کس نے دور کرنا ہے؟ اے نوجوانوں، یہ آپ کا ہی کام ہے. آپ نے آگے آنا ہے، اور جو ہے ہمت باندھنی ہے، اور جو ہے کمر کسنی ہے، محنت کے لیے، مشقت کے لیے، وطن کے لیے کام کرنے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں آج جو ہے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں، کہ آپ جو ہے ہم آئیں اور مل کر ہمت سے ہم کام کریں، اور جو ہے رات دن محنت کریں اپنے وطن کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو شاعری ہے امجد مجید کی، انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع اسی کو بنایا ہے کہ محنت کے لیے، وطن کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، اور وطن کے لیے کام کرنا، وطن کی ترقی کے لیے کام کرنا، یہی عنوان ہوتا ہے ان کی نظموں کا. تو اس میں بھی وہی ہے، مرکز نالو شیون ہے دبستان وطن، مرکز نالو شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارے در دل ناکام کرے. شیون میں نے پہلے آپ کو بتایا، شکوہ شکایت گلہ کرنا شیوا کا مطلب ہے. دبستان کہتے ہیں مدرسے کو، جہاں پر کتابیں ہوتی ہیں، جہاں پر تعلیم جو ہے
تعلیم جو ہے حاصل کی جاتی ہے، مدرسہ اس کو دبستان کہتے ہیں، مکتب کو کہتے ہیں، اردو مکتب بھی کہتے ہیں، مدرسہ بھی کہتے ہیں، انگلش میں لفظ جو اسکول ہے جہاں پر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے جو ہے تعلیمی حالت جو ہے بہت ملک کی ناگفتبے ہے، زبوں حالی سے دو چار ہے ہمارا ملک، ایسے ہی جو ہے تعلیمی حالات بھی اس کے ایسے ہی ہیں، جتنے دبستان ہیں، مدرسے ہیں، اسکول ہیں، نال و شیون ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ علم تعلیم کا فقدان ہے، اساتذہ نہیں ہیں، اور جتنے تعلیم کے اسباب ہیں اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو مرکز نال و شیون ہے دبستان وطن، ملک کا جو یہ ملک میں جو مطلب یہ ہے کہ مدرسے ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی نال و فریاد کر رہے ہیں، ان میں بڑی کمی ہے۔ تو اے نوجوانوں، آپ کا کام ہے کہ آئیں وطن کے لیے ہمت کریں اور کمر کس لیں کہ ہم جو ہے جتنی کمیاں ہیں تعلیم کی، چاہے کمی ہو دوسری کمی، اس کے لیے ہم محنت کریں، کام کریں، ملک میں تعلیم کا جو ہے دور دورہ ہو، اور جو ہے جتنی یہ پرسنٹیج ہے کیا کہتے ہیں تعلیم کی کم ہے اس کو ہم زیادہ کریں۔ اس میں ہم نے محنت کرنی ہوگی، ہم نے جو ہے صبر کا دامن تھام کر اور جو ہے اپنے راحت و آرام کو قربان کر کے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہوگی، تب جو ہے ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے گا۔ تو اے نوجوانوں، اس چیز کی ضرورت ہے۔ وقت ہے چارے درد دل ناکام کرے، چارہ کہتے ہیں علاج کرنے کو، چارہ کا مطلب علاج کرنا، درد دل ناکام، ہم جو ہے ہمارے جو ہے دل میں جو پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، ہم زندگی میں ناکامیوں سے دوچار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو ہے غم ہے، ہمارے دل جو غم زدہ ہیں، ہمارے دل جو ہے ہمت ہار چکے ہیں، اس کا علاج کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو تھامنا ہوگا، اس دل کو جو ہے باندھنا ہوگا، ٹوٹے ہوئے جو ہمارے دل ٹوٹ گئے ہیں ناکامیوں کی وجہ سے، محنت کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ہمارے دل جو ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے پریشان حال ہے ہمارے، اس کا علاج چارہ کہتے ہیں علاج کرنے کو۔ وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں، اب یہ وقت ہے کہ ہمارے جو ٹوٹے دل ہیں اس کی ہمت باندھیں، اس کو ڈھارس دیں، اس کو حوصلہ دیں، اور جو ہے حوصلہ دے کر ہم کام کے لیے اپنے آپ کو محنت کرنے کے لیے تیار کریں۔ تو یہ جو ہے دوسرا بند تھا، اس کے جو مشکل الفاظ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ چمنستان کہتے ہیں، یہ تو آسان لفظ ہے، چمنستان جو ہے چمن سے ہے، باغ کو کہتے ہیں۔ شبستان شب گزاری کی جگہ، یہ اگلا جو ہے چارہ کہتے ہیں، چارہ کا مطلب علاج، چارے درد دل، درد دل، ٹوٹے ہوئے دل کا علاج، ٹوٹے ہوئے دل کا علاج، اس کو چارہ دل کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ تھے، شیون تو پہلے لکھا جائے۔ اب یہ جو ایک بند اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ اس میں کریں گے۔ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جگڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی یہ مسئلہ کے فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ وہی جو ہے ہمیں درس دے رہا ہے، محنت کرنے کا، مشقت و محنت کو اپنے زندگی کا شعار بنانے کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں۔ شاعر نے وطن کو اجڑی ہوئی بستی سے تشبیہ دی ہے، جیسے ایک علاقہ، ایک بستی، اس کے مکین، ان کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں آج ہمارا ملک بھی جو ہے اجڑا ہوا ہے، اس کو بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے اس کو آباد کرنے کی۔ تو ہماری روحیں جو ہے جکڑی ہوئی ہیں، ہماری روحیں جو ہے قید ہیں، جو ہے کیا کہتے ہیں آرام طلبی نے، اور جو ہے محنت مشقت کو چھوڑ کر آرام طلبی کی زندگی گزار کر ہماری روحیں جو جکڑی ہوئی ہیں، اب ان روحوں کو جو ہے ہم جو ہے آزاد کریں، اور جو ہے ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں ہم پر دوسری قوموں کی تہذیب ہم پر مسلط ہے، اس کا تسلط ہم پر آج ہے، ہم جو ہے غیروں کے ہاتھوں ہم جو ہے ہم آزاد بندے نہیں رہے، آج ہمیں جو ہے آزادی کی ضرورت ہے۔ تو آئیں یہ جو ہماری روح جکڑی ہوئی ہیں قید، ان کو آزاد کریں، اور جو ہے اس
بستی جو ہمارے ملک کی مثال ایک بستی بگڑی ہوئی بستی کی ہے، اس بستی کو آباد کریں، اس ملک کے لیے کام کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک کے فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں۔ اس شعر میں تلمیح ہے، اس میں جو ہے تاریخی واقعہ جو گزرا ہے فرہاد و شیرین کی محبت کا، تو شیرین فرہاد جو ہے شیرین کی محبت کے دم برتا تھا۔ شیرین نے اس سے کہا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس پہاڑ کے اندر دودھ کی نہر کھود کر دینی ہوگی۔ تو چونکہ عشق کا جذبہ ایسے جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان جو ہے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے تیشہ لیا اور جو ہے پہاڑ کے اندر جو ہے نہر کھود ڈالی۔ تو جس طرح کہتا ہے کہ فرہاد کے سامنے، فرہاد کے آگے عشق کا جذبہ تھا، ایسے ہی عشق کی حد تک ہمارے اندر محنت کا جذبہ ہو۔ جیسے عشق میں ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، تن من دھن کی بازی لگا، چاہے میں اس میں جان ہی چلی کیوں نہ جائے لیکن اس کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ یہی عشق کا جذبہ جو ہے، علامہ اقبال نے بھی جو اپنے شعر میں یہی بات کہی ہے کہ جو ہمارے اپنے مقصد کے ساتھ جو جذبہ اور لگن ہونا چاہیے، وہ عشق میں جو جذبہ ہوتا ہے جب تک اس مقدار میں ہمارے اندر محنت اور جذبہ اور عشق نہیں ہوگا اپنے مقصد کے ساتھ، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کہتے ہیں جس طرح فرہاد کے نے جو ہے وہ نہر کھود ڈالی پہاڑ کے اندر تیشے سے، رات دن ایک کر کے، ایسے ہی ہمارے اندر جو ہے ملک کے لیے، وطن کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہو۔ ہم نہ رات کو دیکھیں، نہ دن کو دیکھیں، نہ اپنے آرام کو دیکھیں، بلکہ جو ہے ہم رات دن محنت کر کے ملک کے لیے کچھ کام کریں۔ یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں۔ یہ اگر ہم جو ہے بس آرام طلبی ہمارے اندر آ جائے بس، ہاں، اور میں نے مشقت سے جی چرائیں، ملک کی ہمیں پرواہ نہ ہو، یہ ملک سے وفاداری نہیں ہے، یہ ملک سے غداری ہے۔ ہماری ملک سے وفا یہ ہے کہ ہم رات دن ملک کے لیے کام کریں، ملک کے لیے محنت کریں، اور جو ہے اپنی کمر جو ہے کس لیں محنت کے لیے، مشقت کے لیے، اپنے آرام کو، اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں راحت کو، اس کو ایک طرف رکھ کر اور جو صبر کا دامن تھام کر ہم جو ہے جب ملک کے لیے محنت کریں پھر ہم جو ہے ملک کے وفادار ہوں گے۔ ایسا نہیں کریں گے، محنت و مشقت سے جی چرائیں گے اور آرام طلبی کے طلبگار ہوں گے، تو پھر یہ ہماری جو ہے وطن کے ساتھ وفا نہیں ہے بلکہ بے وفائی ہے۔ نوجوان وطن آؤ کوئی کام کریں، اے میرے وطن کے نوجوانوں آؤ کوئی کام کریں، دعوت دے رہے ہیں شاعر آپ کو بار بار کہ وطن کے لیے کچھ کریں، کچھ کام کریں، اسی میں جو ہے ہمارا جو ہے فائدہ ہے، اسی میں ہمارا نام ہے، اسی ہماری عزت ہے۔ تو وطن کے لیے جو ہے کام کریں، اس کی دعوت دیتے ہوئے یہ جو ہے یہ بند بھی ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آدھی نظم تو ہو گئی ہے، آدھی نظم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس میں ہم کریں گے۔ تو تب تک بیٹا خداحافظ، اور جو کام آپ کو دیے جائے، اور امید ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو سنتے ہیں کتابیں کھول کر بیٹھتے ہوں گے، کتابیں کھول کر غور سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو میں نے اس طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو بیٹا کام کریں، امتحانوں کی دن ہے، امید ہے آپ لوگ امتحانوں کی جو ہے تیاری میں مصروف ہوں گے۔ تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔